بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 6۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 6۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، یعنی ایمان بالغیب، اتصالات، انفاق، وحی الہی اور اخروی زندگی کا انکار کیا ہے، ان کو ان اعمال کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک یہ زندگی سے متعلق محتاط اور متقیانہ روش نہ اپنائیں۔ مومن ہونے کے لیے مومن بننا پڑتا ہے اور کافر ہونے کے لیے کافر بننا پڑتا ہے۔ سورہ 2 آیت 2 کا مروجہ ترجمہ تھا کہ ہدایت ہے اس کتاب میں متقین کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جو لوگ پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں تو کیا یہ کتاب صرف ان کو ہدایت دیتی ہے اور کافروں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے؟ متقین کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا تھا۔ زیر غور آیت کا مروجہ ترجمہ ہے کہ تم کافروں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یکساں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے اگلی آیت سورہ 2 آیت نمبر 7 میں ہے، خدا نے ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ مہریں خدا نے خود لگائی ہیں، اور آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ 2 آیت نمبر 7۔ انہیں ہم بڑا سخت عذاب دیں گے۔ کفرو اور آمنو دونوں فعل ورب کے صیغے ہیں، یعنی نہ تو کوئی پیدائشی طور پر مومن پیدا ہوتا اور نہ کافر۔ مومن اور کافر ہونے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تب وہ مومن یا کافر بنتا ہے۔ نہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مومن ہوتا ہے اور نہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے سے کافر ہوتا ہے۔ کفر اور ایمان کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ کیے بغیر جو کافر نہیں بنتا وہ کافر بھی نہیں ہوتا، اور کچھ کیے بغیر جو مومن نہیں بنتا وہ مومن بھی نہیں ہوتا۔ کفر کا قرآنی مفہوم۔ کفر کا مادہ کاف فے رے ہے۔ اس کے بنیادی معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں۔ جب کچھ چھپایا یا ڈھانپا جاتا ہے تو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ایمان اور کفر قرآن کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر قرآن ان کی بھی تفصیل اور تفسیر نہیں دے گا تو اور کن چیزوں کی دے گا؟ سارا قرآن انہی کی تشریح سے بھرا پڑا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، حق، ٹھوس اور محسوس سچائیوں کو کہتے ہیں۔ کفر کے بارے میں قرآن کی تشریحات کا ملخص یہ ہے کہ جو ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھتے ہیں، جو ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھتے ہیں، جو انہیں ڈھانپتے ہیں، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو خدا کا انکار ہی کفر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کا انکار کرنا سب سے بڑا کفر ہے۔ انسان کا اپنی صلاحیتوں کو دبائے رکھنا یا دوسروں کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہ دینا، ان کو نشو و نما پانے نہ دینا، ان کو دبائے رکھنا، ان کو چھپائے رکھنا کہ کہیں ابھر نہ آئیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے دینا اور دوسروں کی صلاحیتوں کو دبائے رکھنا، نشو و نما نہ ہونے دینا، یہ سب کفر ہے۔ کفر کا لفظ قرآن میں شکر کے مقابلے میں آیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کفران نعمت شکر کے مقابلے میں کہتے ہیں۔ شکر کا مفہوم اپنے مقام پہ آئے گا۔ بہرحال یہاں اتنا سمجھ لیں کہ کسی چیز کا لبالب بھر جانا، ابھر کر نکھر کر سامنے آ جانا شکر ہے، اور جو اس طرح نہ ہونے دے وہ کفر ہے۔ جس قدر نعمتیں خدا نے دی ہیں ان کے متعلق وہ کہتا ہے کہ انہیں ابھار کر سامنے لاؤ، ہر ایک کو بھرپور طور پر دو، تو یہ شکر ہے۔ اور حق کو، نعمتوں کو اور صلاحیتوں کو چھپا چھپا کر، دبا دبا کر رکھنا، پوشیدہ رکھنا،
سامنے نہ آنے دینا تاکہ دوسروں کی نشو و نما نہ ہو سکے کفر ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں زندگی کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسی کو چھپائیں گے جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی روح سے کفر یہ ہے کہ کسی کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں اور اس کے بعد وہ حقائق کو چھپائی یا انکار کرے۔ چھپانے کی جہت سے اس کے معنی انکار کے آتے ہیں۔ ایک شخص ایک چیز کو چھپاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اس سے چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے۔ چھپانے کا لازمی نتیجہ انکار ہوتا ہے۔ انکار کفر کے ثانوی معنی ہیں، اور جب انسان انکار پر شدت سے کاربند ہوتا ہے، مخالفت کرتا ہے، روک تھام کرتا ہے، تو اس رویے کے معنی سرکشی بھی آ جاتے ہیں۔ کفر کے لیے لازمی ہے کہ حقائق کسی کے سامنے آئے ہوں۔ کہا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، سورہ 47 آیت نمبر 32۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد جب ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ ابھر کر آ گیا تھا، اگر کسی کے سامنے حقائق آئے ہی نہ ہوں، آئے تو ہوں لیکن وہ ان کو سمجھ نہ سکا ہو، تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے حقائق چھپا لیے ہیں غلط ہے۔ حقائق سامنے آ جانے اور ان کو سمجھ لینے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے، چھپاتا ہے، تسلیم نہیں کرتا، تو فل یکفر، سورہ 18 آیت نمبر 29، یہ کفر ہے۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے انسان کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ نمبر 1، ضد یعنی بغا۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ سورہ 2 آیت نمبر 90۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل محض اس ضد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ نبوت بنی اسحاق کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے۔ نمبر 2، حسد۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ سورہ 2 آیت نمبر 109۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹا دیں، محض حسد کی وجہ سے حق کے اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود۔ نمبر 3، استکبار، بغیر الحق۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا۔ سورہ 35 آیت نمبر 42۔ اور یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کی طرف بھی کوئی آگاہ کرنے والا آ جائے تو یہ باقی تمام قوموں سے مقابلے میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، مگر جب ان کے پاس آگاہ کرنے والا آیا تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ استکبارن فی الارض و مکر السیئ، سورہ 35 آیت نمبر 43۔ مکر و فریب کاریوں سے جو اقتدار و اختیار حاصل کیا ہوا تھا، اس کے چھن جانے کے ڈر سے۔ استکبار کے متعلق ایک دوسری جگہ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، سورہ 45 آیت نمبر 31۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تم کو میرے قوانین پڑھ کر نہیں سنائے جاتے تھے؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ تکبر، استکبار، نخوت میں انسان قوت اور اقتدار کی مدہوشی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جھوٹی عزت نفس، ہیلا جوئی اور گریز کی طرف مائل ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دلائل و براہین پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتَهَا،
انفسہم ظلمم و علون، سورہ 27 آیت نمبر 14۔ اور انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ انہیں دل میں یقین ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ محض اپنی سرکشی اور تکبر کے سبب دوسروں کو دبانا چاہتے تھے۔ یہ قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ان کی جھوٹی عزت نفس پندار نفس ماننے نہیں دیتی کہ ان کی بات مان لی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، کیونکہ یہ تو قانون اور قاعدے کے مطابق چلنے کی بات کر رہا ہے۔ حق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق ان کو پہنچایا، بات سمجھ میں بھی آ گئی، دل مان بھی رہا ہے، لیکن جھوٹی عزت نفس ماننے نہیں دے رہی ہے کہ ایک دفعہ جب کہہ دیا کہ نہیں تو اب کیسے مانے۔ نمبر 5، انسان غلطی کا اعتراف کرنا چھوڑ دے تو دلوں پر مہریں لگ جایا کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 101۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح قوانین لے کر آئے تو وہ ایمان لانے والے نہ بنے، محض اس لیے کہ وہ پہلے سے جھٹلاتے رہے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہریں لگا دیا کرتا ہے۔ یہ ذہنیت جب ایک دفعہ نہ کر دے تو پھر ہاں پر نہیں آتی۔ اگرچہ خدا نے مہریں لگانے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، لیکن مہریں لگنا انسانوں کے اپنے اعمال اور اپنی ذہنیت کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسی ذہنیت کا فطری نتیجہ کیونکہ خدا کے قانون کی روح سے ہوتا ہے، اس لیے خدا نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ نمبر 6، تقلید پرستی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ سورہ نمبر 2 آیت 170۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کردہ ضابطۂ حیات کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تقلید ہی سے لفظ قلد ہے، اس کے معنی توقع ہیں جو غلاموں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا، یا اس پٹے کو بھی کہتے ہیں جو جانوروں کے گلے میں باندھا جاتا ہے۔ اسی آیت کا آگے حصہ ہے أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ 2 آیت 170۔ کیا اس صورت میں بھی یہ ان کی راہ پر چلتے رہیں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل و بصیرت رکھتے ہوں اور نہ ہی وحی کے راستے پر گامزن رہے ہوں؟ اگلی آیت میں اس ذہنیت کے حامل کافروں کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ 2 آیت نمبر 171۔ ان کافروں کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی چرواہا بے معنی الفاظ تتا تتا ہا ہا منہ سے نکالے اور وہ اس کی آواز پر ایسے ہلے ہوئے ہوں کہ اس کی آواز کے سوا اور کچھ نہ سمجھے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں لفظ کفروا آیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کفر کرتے ہیں۔ چرواہے کچھ بے معنی الفاظ مثلاً تتا 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 منہ سے نکالتے ہیں جو اس نے بھی اپنے اسلاف سے سیکھے ہوتے ہیں۔ جانور چرواہے کے بے معنی الفاظ کو سمجھ جاتے ہیں کہ چرواہا کیا چاہتا ہے، لیکن چرواہے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ اسلاف پرست بچپن سے کچھ اپنے آباء و اجداد سے سیکھ لیتے ہیں جو خود بھی جاہل ہوتے ہیں، اور اسلاف پرست ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس علم بھی تھا یا نہیں، یا پھر وہ خود بھی اسلاف پرست ہی تھے۔ نمبر 7، سوچنے سمجھنے سے دور رہنا۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ سورہ 43 آیت نمبر 22۔ وہ کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک راستے پر چلتے چلے آ رہے تھے، ہم بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ نمبر 9، مترفین یعنی دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے کی عادت ہونا۔ یہ عادت کی بات نہیں، ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے۔ کہا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔
سورہ 43 آیت نمبر 23۔ ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی آگاہ کرنے والا بھیجا تو اس کے مترفین جو دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ اسلامی نظام میں تو ہر کسی کو محنت کا بدلہ ملتا ہے اور مترفین کو محنت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے وہ صحیح راستے کی طرف نہیں آتے تھے کہ محنت کرنا پڑے گی۔ نمبر 10، اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے ساتھ توپنے کی عادت۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ سورہ 43 آیت نمبر 20۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم غیر اللہ کی پرستش نہ کرتے، جس راستے پر چلے جا رہے ہیں انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، یہ محض قیاس پر چل رہے ہیں۔ نمبر 11، دنیاوی زندگی ہی کو زندگی سمجھنے والے یعنی سیکولر کے دل دادا۔ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ سورہ 47 آیت نمبر 12۔ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے اخروی زندگی کا انکار کیا، یہ لوگ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ یعنی مستقبل جہنم ہے۔ اخروی زندگی کا انکار دراصل اپنی ذات کا انکار ہے۔ جن کو اپنی ذات پر ایمان نہیں ہوتا وہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ انسانی ذات نہ طبعی قوانین کی پیداوار ہے اور نہ طبعی قوانین کے تابع ہے۔ ذات انسانی اختیار و ارادے کا سرچشمہ ہوتی ہے اور اسی پر انسان کے ہر عمل کا نتیجہ نقش ہوتا ہے۔ موت کے بعد زندگی بھر کے اعمال کے نقوش کو لے کر اخروی زندگی میں چلی جاتی ہے اور ان نقوش کے مطابق نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ نقوش دنیاوی و آخری زندگی کے لیے بیج ہوتے ہیں، لہٰذا اچھے بیج ہوئے تو خوشگوار زندگی اور برے بیج ہوئے تو ناخوشگوار زندگی۔ مندرجہ بالا ذہنیت اور رویے جن کے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ 2 آیت نمبر 6۔ جن کے بارے میں خدا کہہ دے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا وہ واقعی ایمان نہیں لا سکتے؟ بظاہر تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ جن کے بارے میں خدا کہہ دے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ واقعی ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہیں تو کیا خدا کے کہنے کے بعد وہ ایمان لانے پر قادر نہیں رہتے؟ کیا خدا ان کے اختیار و ارادے کو سلب کر لیتا ہے؟ یہ یاد رہے کہ خدا قدرت رکھنے کے باوجود بھی انسانی اختیار و ارادے کو کبھی سلب نہیں کرتا۔ تاریخی شہادتیں اس کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لائے اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مال کے ساتھ جان تک بھی قربان کر دی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پھر خدا نے یہ کیوں کہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ جہاں جہاں قرآن کریم میں اس قسم کی بات آئے گی اس کے متعلق کہا یہ جائے گا کہ خدا نے جب یہ کہا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے دل کی کیفیت یہی تھی۔ خدا انسان کے دل میں جو بات موجود ہوتی ہے صرف اس کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ کہ انسان کے آئندہ بدلتے ارادوں کے بارے میں، کیونکہ انسان کا اختیار و ارادہ برقرار رہتا ہے۔ خدا نے قدرت کے باوجود انسان کے ان ارادوں کا علم اپنے پاس نہیں رکھا جو ابھی اس کے دل میں نہیں آئے، حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اگر خدا ایسا کرتا تو انسان خدا کے علم کے مطابق اعمال کرنے پر مجبور ہوتا، تو پھر انسان کے اختیار و ارادے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ اگر انسان اپنے اختیار و ارادے سے خدا کے علم کے خلاف عمل کرنے پر بھی قادر ہے تو پھر خدا کے علم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس موضوع پر سیر حاصل وضاحت اخذ و تلخیص کنندہ کی طرف سے اس سورہ کی آیت 124 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ کسی چیز کا پوری طرح علم ہوئے بغیر اور سمجھے بغیر انکار کفر نہیں کہلاتا۔ کفر وہ کرے گا جس کے سامنے حقائق آ جائیں اور وہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائیں۔ کفر کچھ نہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ کرنے کا نتیجہ کفر ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہدایت اس کے سامنے آ گئی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ہدایت کو سمجھنے کی استعداد بھی اس کے اندر ہو۔ یہ دونوں شرائط پوری ہونے کے بعد انکار کرنے والے ان الذین کفروا سورہ 2 آیت نمبر 6
یعنی وہ جنہوں نے کفر کیا۔ اگر کسی کے پاس ہدایت پہنچی ہی نہیں، اور اگر پہنچی ہے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، تو ایسے شخص کے انکار کے کیا معنی؟ جن لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچی یا پہنچی تو صحیح، لیکن وہ ان کے فہم سے بلند ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی، تو ایسے انسانوں کو خدا جزا اور سزا سے مرفوع القلم سمجھتا ہے۔ قرآن انسان کی شکل رکھنے والے کو اس وقت انسان سمجھتا ہے جب وہ انسانیت کی سطح پر آ جائے۔ اگر وہ اس سطح پر نہیں آیا ہے تو اس کا معاملہ انسانیت کی سطح پر آنے والوں سے مختلف ہوگا۔ خدا کسی کو سزا نہیں دیتا، یہ تو خود انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کا فطری نتیجہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے علم حاصل نہیں کیا تو علم نہ حاصل کرنے سے جو نقصانات اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ خارج سے نہیں بلکہ علم نہ حاصل کرنے کے فطری نتائج نقصان کی صورت میں اسے پیش آ رہے ہیں۔ یہ تو انسان کی دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی پر رحم کھا کر اس کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جس کا وہ مستحق نہ تھا، لیکن خدا تو تمام انسانی جذبات سے پاک اور بلند ہے، اس کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن سزا کی بجائے جزا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اعمال کے اندر پوشیدہ فطری نتیجہ کو جزا کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگ گئی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ موجودہ روش برقرار رہی تو عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ کیا خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے؟ دلوں پر مہریں کفر کی وجہ سے لگتی ہیں، اور کفر کی وجوہات اوپر سورہ 2 آیت نمبر 6 کے تحت آ چکی ہیں۔ خدا کسی کے دل پر براہ راست مہر نہیں لگایا کرتا۔ بات صرف یہ ہے کہ خدا نے اچھے اور برے اعمال میں اپنے قانون کی روح سے اچھے یا برے فطری نتائج پوشیدہ رکھے ہیں۔ جس قسم کا کوئی انسان عمل کرتا ہے اس کا فطری اور لازمی نتیجہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نہ آ سکے تو زندگی تو جوئے رواں ہے، اخروی زندگی میں ضرور نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ چونکہ اعمال کے پوشیدہ نتائج خدا کے قانون کی روح سے برآمد ہوتے ہیں، اس لیے خدا نتیجے کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، ورنہ دلوں پر مہریں انسان کے اپنے اعمال کا لازمی اور فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اپنے سمجھنے کا طریقہ تصریف آیات بتایا ہے کہ ایک بات آپ کے سامنے آئی ہے تو دیکھا جائے کہ قرآن کے دیگر مقامات کون کون سے ہیں جہاں یہ بات آئی ہے۔ ان سب کو جمع کر لیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ قرآن کے سمجھنے میں ساری الجھنیں اس لیے ہیں کہ ہم بات کو اسی مقام پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہی مہریں لگنے کی بات ہے۔ یہودیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے تو کہا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورہ نمبر 4 آیت 155۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں، پس یہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ کفر کی کیفیات ہم اوپر آیت 6 کے تحت بیان کر آئے ہیں جن کی وجہ سے مہریں لگا کرتی ہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ جب مہریں لگ گئیں تو اب وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے، جب بھی قوانین خداوندی پر غور و فکر اور تدبر کرے گا تو اس کے راستے میں مہریں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وہ مہریں لگ جانے سے مجبور محض نہیں بن جائے گا، وہ ایمان لا سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے اختیار و ارادے کو استعمال کرتے ہوئے کفر کی کیفیات سے نکل آئے۔ تقدیر کے عقیدے کو ایمان کا جزو بنا دینا ایک گہری سازش ہے۔ دلوں پر مہریں لگنے کو کھینچ کر یہ کہہ دیا کہ صاحب جب خدا نے مہریں لگا دی ہیں تو انسان تو مجبور ہو گیا، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں تو سب سے پہلے سے طے ہے کہ یہ ایمان لے آئے گا اور وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجبور کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ 2 آیت نمبر 7۔ یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ انسان جانوروں، درختوں اور معدنیات کی طرح مجبور نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے عذاب ہے، اور عذاب اس لیے ہے کہ خدا نے دلوں پر مہریں نہیں لگائیں بلکہ مہریں نتیجہ ہیں انسان کے اپنے اعمال کا۔ یہ جو ہمارے ہاں تقدیر کا عقیدہ چلا آ رہا ہے
وہ نتیجہ ہے چھٹے ایمان کا جسے ایک گہری سازش کے تحت ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی روح سے 5 ایمانیات آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر بتائے گئے ہیں۔ ان کے ماننے سے انسان نظری مومن بنتا اور ان کا انکار کرنے سے انسان نظری کافر بنتا ہے۔ لیکن چھٹے ایمان کے یہ الفاظ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت بڑھا دیے گئے۔ یہ چھٹا ایمان نصیبہ یعنی جبریت ڈٹرمینزم ہے، جس نے انسان کو مجبور محض بنا دیا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ نصیبہ مقدر یا قسمت پہلے سے خدا کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ انسان اپنی قسمت کو بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو انسان صاحب اختیار و ارادہ نہیں رہتا، تو پھر وہ اپنے کسی عمل کا ذمہ دار بھی نہیں رہتا۔ تقدیر کے اس غلط تصور نے مسلمانوں کو عمل سے اور اختیار و ارادے سے فارغ کر دیا۔ خدا کی طرف سے اختیار و ارادہ کا عطیہ انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ انسانی پیکر میں آنے کے بعد خدا نے انسان کو وہ چیز عطا کی جو پہلے صرف خدا کو حاصل تھی، اور وہ ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ سورہ 32 آیت نمبر 9۔ خدا نے الوہیاتی توانائی یعنی اپنی صفاتی توانائی کا کچھ حصہ خوابیدہ شکل میں انسان کو عطا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پھر سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ الوہیاتی توانائی یعنی انسانی ذات عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سماعت، بصارت اور فؤاد یعنی ذرائع عمل عطا کیے۔ انسانی ذات یعنی انسان کا اختیار و ارادہ وہ شے ہے جو انسان کو اپنے تمام فیصلوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کا مقدر، اس کا مستقبل لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ خود اپنا مقدر اور مستقبل مرتب کرتا ہے۔ یہ اپنی خالی سلیٹ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ قرآن کی سورۃ الحشر کی 18ویں آیت پر اگر غور کر لیا جاتا تو یہ سوال ہی سامنے نہ آتا کہ کیا انسان اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے خود بناتا ہے یا وہ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور انسان اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سورہ 59 آیت نمبر 18۔ اے ایمان والو، اللہ کے قوانین کی محتاط انداز سے نگہداشت کرو اور جائزہ لیتے رہو کہ اپنے آنے والے کل کے لیے وہ آج کیا بھیج رہا ہے۔ قدمت کے معنی ہے اپنے لیے پہلے سے کوئی چیز بھیج دینا۔ انسان جو کچھ آج کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے بعد مرتب ہوتا ہے۔ نتیجہ برآمد کرنے کے لیے عمل پہلے کیا جاتا ہے، گویا آنے والے کل کے لیے عمل کی صورت میں نتیجہ پہلے یعنی آج بھیجا جاتا ہے۔ کل یعنی مستقبل میں نتیجہ اس وقت محسوس شکل میں سامنے آتا ہے جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا زمین میں بیج آج بوئیں تو قوم پر نکلنے میں 1 دن یا چند دن لگ جاتے ہیں۔ لا تنظر کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر شخص کو یہ بات دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے آج کیا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا آنے والا کل اس سے مرتب ہوتا ہے جو کچھ وہ آج کرتا ہے۔ اگر پہلے سے طے شدہ ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے آج کیا کرتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی آیات میں سے ہم نے اس آیت کو اس لیے چنا ہے کہ اس میں قرآن نے لغادن کہا ہے اور یہ لفظ آنے والے کل کے لیے آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایک آیت سے تقدیر کا سارا مسئلہ طے ہو گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورہ 78 آیت نمبر 40۔ جس دن انسان اپنی اس کمائی کو دیکھے گا جو اس نے آج آگے کے لیے یعنی کل کے لیے بھیجی ہوگی تو کافر کہے گا کاش میں مٹی کا تودا ہوتا۔ آیت 18 میں لغادن آیا ہے اور اس آیت میں قدمت یداہ آیا ہے، یعنی اس کے اپنے ہاتھوں نے اپنے مستقبل کو مرتب کرنے کے لیے پہلے سے کیا بھیجا تھا۔ انسان تو اپنے ہاتھوں سے کل کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے بھیجے ہوئے کا نتیجہ دیکھے گا تو اس کی چیخ نکل جائے گی اور کہے گا کہ کاش میں مٹی کا تودا ہوتا تو ان بھیانک نتائج سے واسطہ تو نہ پڑتا۔ خدا کسی قوم کی حالت کو خود نہیں بدلتا،
اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے انسان کو خود اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ نمبر 13 آیت 11۔ خدا خود کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ خدا کے قوانین ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ لاگو انسانی عمل کے سرزد ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ خدا کا اٹل اور ہر وقت موجود قانون یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالی جائے تو آگ انگلی کو جلاتی ہے، اگر انگلی کو آگ میں نہ ڈالا جائے تو قانون تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، بس وہ انگلی جلانے کے لیے لاگو نہیں ہوتا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ صحت کو اچھی رکھنے والے قوانین موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ صحت اسی کی اچھی کرتے ہیں جو صحت اچھی کرنے والے قوانین کی نگہداشت کرے۔ صبح کی سیر میں کروں گا تو میری صحت اچھی ہوگی، نہ کہ پڑوسی کو جو صبح 10 بجے اٹھتا ہے اور سیر نہیں کرتا، یا جو زہر کھا لیتا ہے، ہلاکت اسی کی ہوگی نہ کسی دوسرے کی۔ جیسا عمل انسان کرتا ہے خدا کا ویسا ہی قانون لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے عمل کی وجہ سے خدا کا قانون یعنی خدا کی تقدیر لاگو ہو کر تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو اپنے اختیار و ارادے سے اپنے عمل کو تبدیل کر کے خدا کی وہ دوسری تقدیر اپنے اوپر پر لاگو کر لو جو تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ خدا کے عذاب کا مفہوم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اخروی عذاب کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے اخروی عذاب کو تشبیہات اور تمثیلات کے انداز میں بیان کیا ہے، البتہ دنیاوی عذابات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عذاب کا لفظ شروع سے آخر تک قرآن میں آتا چلا جائے گا، اس لیے یہ غور طلب ہے۔ ہمارے ذہن میں تو عذاب کا تصور مرنے کے بعد کا ہی آتا ہے، بلکہ اس کو حشر برپا ہونے سے پہلے قبر سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے زندگی کا تصور حرکت، حرارت، ترقی اور آگے بڑھتے چلے جانے کا ہے۔ زندگی کسی مقام پہ رک جائے تو وہ زندگی نہیں ہوتی، جہیم ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی کا آگے نہ بڑھنے کا احساس ہے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ اکثر اخبارات میں آتا رہتا ہے کہ فلاں لڑکے نے فیل ہو جانے، رک جانے پر خودکشی کر لی۔ دراصل ایسے بچوں کو رک جانے کا شدید عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ حیوانات اور نباتات زندگی کی دوڑ میں اپنے اپنے مقام پر رک گئے ہیں اور اس وجہ سے جہیم میں ہیں، لیکن ان کے شعور میں کمی کی وجہ سے انہیں اپنے جہیم میں ہونے کا احساس نہیں ہے۔ جو لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں انہیں تو اپنے رک جانے کا جہیم اسی دنیا میں نظر آ جاتا ہے۔ جہیم کے معنی ہے کسی کا کسی مقام پہ رک جانا۔ ہم مسلمان تو رکے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہر جمعہ کے خطبہ میں آگے بڑھنے سے یہ کہہ کر روکا جاتا ہے کہ کل بدعتن ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی بات یا چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ جو قوم یہ سمجھتی ہو کہ ہر نئی بات یا چیز کرنا گمراہی ہے جو سیدھا جہنم میں لے جاتی ہے، تو اس قوم کو کیا معلوم کہ رکنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ عذاب میں کسی کو خارج سے نہیں روکا جاتا، یعنی دیوار کھڑی کر کے نہیں روکا جاتا، بلکہ انسان کے اندر سے آگے بڑھنے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے یا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو خارجی رکاوٹوں کے ذریعے روکا جائے اور دل میں تڑپ ہو کے ان رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھا جائے تو یہ آگے بڑھنے کی طرف رکاوٹوں کو عذاب میں تبدیل نہیں ہونے دیتی۔ خارجی رکاوٹوں کی وجہ سے رک جانے کو عرب عذاب نہیں کہتے تھے۔ تصور میں لاؤ عرب کی شدید گرمی اور پانی کی کمیابی کو۔ جب جانوروں کو زیادہ عرصہ پانی نہ ملتا تو ان کے اندر کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ سامنے رکھے چارہ کو کھانے کے لیے ان کی طبیعت نہیں کرتی، کوئی ان کو چارہ کھانے سے نہیں روکتا۔ شدید گرمیوں کے روزوں میں بہت سے انسانوں کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ تمام قسم کے کھانے سامنے ہیں لیکن وہ سوائے پانی کے کچھ نہیں پیتے۔ جب پیاس بجھ جائے تب کھانا کھاتا ہے۔ اندر ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ انسان یا جانور سامان نشو و نما سے فائدہ اٹھانے سے رک جائے، اس کیفیت کے لیے عرب عذاب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ لفظ عذاب میں بنیادی بات رک جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ ہیں کہ فَمَنِ اسْتَوَىٰ یَوْمٍ فَهُوَ مَغْمُونٌ، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، یعنی کل سے آج قدم آگے نہیں بڑھا تو وہ تباہ ہو گیا۔ دنیاوی عذاب کی شکلیں۔
ہم نے تو عذاب اور جہنم کو دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تفاسیر پڑھتے چلے جائیں، یہ بتاتے چلے جائیں گے کہ اس آیت میں کفار مراد ہیں اور اس میں منافق، یہود، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ مراد ہیں۔ باقی رہ گئیں اچھی اچھی باتیں، وہ سب ہم مسلمانوں کے لیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن رویوں کی بنیاد پر دنیا و آخرت دونوں عذاب کی بات کرتا ہے۔ جن میں وہ رویے ہوں، وہ چاہے کفار، یہود اور عیسائی ہوں یا مسلمان، وہ سب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اخروی عذاب کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے اخروی عذاب کو تشبیہات اور تمثیلات کے انداز میں بیان کیا ہے۔ البتہ دنیاوی عذابات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عذاب کی چند اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ذلت و خواری کا عذاب۔ جب ضابطۂ خداوندی کے ایک حصے پر ایمان لایا جائے اور دوسرے حصے سے انکار کیا جائے تو کہا فَمَا جَزَاءُ مِن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ سورہ 2 آیت نمبر 85۔ تم میں سے جو ایسی روش اختیار کرتا ہے اس کا نتیجہ اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری اور موت کے بعد زندگی میں اس سے بھی شدید تباہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی دنیا میں ذلت و خواری کے عذاب کے لیے دیکھیے آیت سورہ نمبر 3 آیت 112۔ نمبر 2، کفران نعمت کے نتیجے میں بھوک اور خوف کا عذاب۔ خدا ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے کہ وہ اطمینان کی حالت میں تھے، سامان نشو و نما فراوانی سے مل رہا تھا۔ فَكَفَرْتَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112، نیز سورہ نمبر 17 آیت 72، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ یعنی تباہی و بربادی ہے۔ انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی انہیں چھپایا، تو ان کو اسی دنیا میں بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ یعنی وہ ہماری طرح نام تو اسلام کا لیتے تھے لیکن زندگی اسلام کے مطابق بسر نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، معاشرتی طور پر لاقانونیت کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے کہ کبھی تو اوپر کے طبقے کی اعمالیوں کی وجہ سے بھوک اور خوف کی تباہیاں آ جاتی ہیں اور نیچے کے طبقے کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کبھی نیچے کا طبقہ اوپر والوں کے ظلم و ستم برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اوپر والوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان میں قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے اور پھر تنگ آمد بچنگ آمد پر اتر آتے ہیں اور اوپر والے طبقے کو عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ مختلف طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور طبقے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں اور یوں سارا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت 65۔ نمبر 4، مذہبی فرقوں کا تقسیم در تقسیم ہونے کا عذاب۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ سورہ نمبر 3 آیت 105۔ اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کی واضح ہدایات و دلائل سامنے آنے کے بعد انہوں نے باہمی اختلاف کر کے فرقے پیدا کر لیے۔ یہی ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مزید دنیاوی عذاب کے لیے دیکھیے محکومی کا عذاب، سورہ 20 آیت نمبر 47۔ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم لے آنے کا عذاب، سورہ نمبر 9 آیت 39۔ آیت نمبر 8۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ منافقین کا ایک گروہ ایسا ہے جو زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ یعنی قوانین خداوندی پر اور اخروی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ مومن ہونے کا قرآنی معیار ایک چیز تو سیاسی نوعیت سے یا نسل کے اعتبار سے ایک قوم بننا ہے۔ اس لحاظ سے ہم مسلمان ایک قوم ہیں اور چونکہ یہ بات ہم سب میں بقدر مشترک ہے، اس بنا پر ہم مسلمان قوم کے افراد بنتے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے مومن ہونے کا جو معیار ہے اس پہ تو اسی صورت میں پورا اترا جا سکتا ہے کہ جن قرآنی قوانین کی صداقت کا اعتراف کیا جائے، ان کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی امور کے فیصلے کیے جائیں۔ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ نمبر 5 آیت 44۔ جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں، حکومت نہ کریں، حکم نہ دیں، تو یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔
مومن کہلانے کے باوجود اگر کتاب خداوندی کے مطابق امور کے فیصلے نہیں کیے جاتے تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ قرآن کی نص صریح کی روح سے یہ بھی کافروں کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 گروہوں مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلتا ہے، خدا کے پروگرام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، نیز ان کی ایمان کے ساتھ ہم آہنگی اور وابستگی اعلان ہوتی ہے۔ ان کے لیے کہا کہ یہ صحیح رہنمائی پر ہے، اس لیے ان کی صلاحیتوں کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ سورہ 2 آیت نمبر 5۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے کفر کی روش اختیار کی، سورہ 2 آیت نمبر 6۔ اس گروہ کی کفر سے وابستگی اور ہم آہنگی بھی اعلان ہوتی ہے۔ یہ دونوں گروہ الگ الگ کھڑے ہیں، انہیں پہچاننے میں کوئی التباس نہیں ہے۔ ایک کھلے بندوں ایمان و تقوی کی جماعت ہے اور دوسرا گروہ کھلے بندوں انکار کرنے والی اور مخالفت کرنے والی جماعت ہے۔ تیسرے گروہ کا ذکر اس آیت میں آیا ہے جس کے بارے میں کہا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ سورہ 2 آیت نمبر 8۔ یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جس کی ہم آہنگی اور وابستگی صرف اپنے ذاتی مفاد اور مفاد عاجلہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ دل سے ایمان نہیں لاتے، صرف زبانی ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ یہاں اختصار کے طور پر صرف 2 اجزائے ایمان، اللہ اور روز آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ اجزائے ایمان 5 ہی ہیں، مگر قرآن کہیں 1 اور کہیں 2 کا ذکر کرتا ہے، لیکن یوں بیان کرنے سے مقصود جملہ 5 اجزائے ایمان ہی مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ آمنو اور کفرو دونوں فعل ورب کے صیغے ہیں۔ آمنو اور کفرو کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس آیت میں جس گروہ منافقین کا ذکر ہے وہ صرف زبانی اقرار کرتا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کچھ کرتے نہیں۔ بات تو ذرا سخت ہے لیکن معاف فرمائیے گا، ہم نسلی مسلمان بھی تو زبانی اقرار کرتے ہیں، اپنے ایمان کے مطابق کچھ نہیں کرتے۔ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کلمہ کے مفہوم کے ساتھ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہم نے تو کبھی کلمہ کے حقیقی مفہوم کے ساتھ کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور الہ سے مراد لیا جاتا ہے وہ جس کی پرستش کی جائے۔ کلمہ کے حقیقی معنی ہے خدا کے قوانین کے سوا کسی اور کے قوانین ایسے نہیں جن کی اطاعت کی جائے، یعنی there is no other law sovereign except Allah laws۔ سب نسلی مسلمان من یقول آمنا سورہ 2 آیت نمبر 8 میں شامل ہے۔ صرف زبانی اقرار کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سورہ 2 آیت 8۔ یہ مومن نہیں، ایک شخص کچھ کرتا نہیں اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ میں نے یہ کیا تو کچھ کرنے کے بعد کہنے والی بات ہے، مثلا سیر صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔ کوئی بستر پر پڑا یہ کہتا رہے کہ صحت اچھی چیز ہے اور سیر نہ کرے تو کیا اس کی صحت اچھی ہو جائے گی؟ سیر کا فائدہ تو اسے ہوگا جو اٹھ کر سیر کرے گا۔ انسان مومن تب ہی بنتا ہے جب وہ قرآنی ایمان کے مطابق عمل بھی کرے۔ قرآن نے تینوں گروہوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، جس قسم کی کسی میں خصوصیات پائی جائیں گی وہ اسی گروہ کا فرد ہوتا ہے۔ عرب کے بدو اسلام کی شان و شوکت اور فتوحات کو دیکھ کر اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور کہنا شروع کیا کہ اے جماعت مومنین، اب ہم بھی تم ہی میں سے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ اسلم نہ کہو کہ ہم نے اسلامی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ وجہ بتائی کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اب تم جماعت مومنین کے ساتھ مل کر اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی کی اطاعت کرو۔ سورہ 49 آیت نمبر 14۔ اس کے بعد کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی پر ایمان لاتا ہے، پھر اس کے دل میں کسی قسم کی بھی بے چینی، اضطراب، خلش اور پریشانی باقی نہیں رہتی۔ سورہ 49 آیت 14۔ یعنی اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی پر ایمان لانے سے اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی پر ایمان کے معنی ہے کہ نظام کے احکام کی صدق دل سے پیروی کرتے چلے جائیں،
اس کے بعد ہے پھر وہ انسانیت کی بہبود کی راہوں میں جسے سبیل اللہ کہا جاتا ہے اپنے اموال سے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، اور اگر وقت آ پڑے تو اپنی جانیں بھی اس کے اندر دے دیں۔ سورہ 49 آیت نمبر 15۔ دیکھا آپ نے، جب وہ کچھ کرنے لگے یعنی نظام کے احکام بجا لانا شروع کریں گے تو ان کے لیے کہا اولئک ہم الصادقون، سورہ 49 آیت 15۔ تب انہیں ایمان کے دعویٰ میں سچا سمجھا جائے گا۔ ایمان لانے والے مومنین سے بھی قرآن کہتا ہے اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی پر ایمان لاؤ۔ اوپر آ چکا کہ اسلامنا یعنی مسلمان کے لیے مومن بننا ضروری ہے، تو پیچھے گزر چکا ہے کہ مومن کے لیے مسلم یعنی قوانین خداوندی کے سامنے اطاعت کے لیے اسلامنا ہونا، جھکنا بھی ضروری ہے۔ اگر مومن قوانین خداوندی کے اطاعت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے، اور جو مسلمان مومن نہیں بنتا تو قرآن اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، محض اس کا زبانی اقرار دیتا ہے۔ زبانی اقرار کی بات اوپر آ چکی ہے۔ جب تک نظام قائم نہ ہو تو ایمان 5 ہی ہیں جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ جب نظام خداوندی قائم ہو جاتا ہے تو چھٹے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھٹا ایمان ہے اللہ اور رسول پر ایمان۔ سورہ 49 آیت 15۔ قرآن حکومت خداوندی کے لیے اللہ اور رسول کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ چھٹا ایمان نہ ہو تو نظام خداوندی قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ جماعت مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے جماعت مومنین، کیا تمہیں ایسی تجارت کا سراغ دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ کہا ایمان لاؤ اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی پر، اور نظام خداوندی کے قیام اور بقا کے لیے مسلسل اپنے مالوں اور جانوں سے جد و جہد کرو۔ اگر تم علم و بصیرت سے کام لے کر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہے۔ یاد رہے تجاہدون فی سبیل اللہ سے مراد نظام خداوندی کا قیام اور بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ چھٹے ایمان کے بارے میں ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں۔ کہا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136۔ اے جماعت مومنین جو پہلے ہی سے ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی اور اس کتاب پر جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے ایمان لاؤ، یعنی نظام خداوندی کی طرف سے کتاب کے مطابق دیے جانے والے احکام کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ اور رسول سے نظام خداوندی اور اس کا سربراہ مراد ہوگا۔ نظام خداوندی اور اس کا سربراہ کتاب کے مطابق احکام نافذ کرے گا، وہ خود بھی احکام کو بجا لائے گا اور لوگوں سے بھی اطاعت کا مطالبہ کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔